گھنٹہ ہو گیا تھا. آدھا گھنٹہ ہو گیا صحیح ذکر کرتے ہوئے. مفتی صاحب کا نمبر مفتی صاحب آگے تھا. مفتی صاحب تشریف لے آئے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تتجافى جنوبهم عن المضاجع. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام پاک سے ایک آیا مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سنا کر آپ کو سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اس حصہ میں اپنے پیارے بندوں کا ذکر فرمایا ہے. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب لوگ راتوں کو سو جاتے ہیں تو اپنے بسترے چھوڑ کر رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اپنی عبادت و ریاضت، جہد و تقوی پر کوئی غرور اور تکبر نہیں ہوتا، بلکہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض گزار ہوتے ہیں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ مطاف میں ایک شخص جو ہے وہ پتھروں کی کینکریوں پر اپنا سر سجدے میں رکھ کر زاروں قطار رو رہا ہے، رب سے معافی مانگ رہا ہے. لوگوں نے جب اس کو دیکھا کہ اس
آہوزاری کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے تو لوگ اپنے غم بھول کے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنے اپنے کام چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین اسے بخش دے، اس کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص ان میں سے ایسا تھا، اس نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا جب وہ سر سجدے سے اٹھا کر جانے لگے کہ میں پہچانوں تو صحیح یہ کون ہے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب اس نے اس کی طرف دیکھا اور کیا تو وہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُ لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اگر میرے بندے وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں تو ضرور انہیں عطا فرماتا ہوں۔ اور جب تک کسی کے پاس علم نہیں آتا اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا نہیں فرماتا، اگرچہ بظاہر اس نے کسی مدرسہ میں باقاعدہ طور پر نہ بھی پڑھا ہو، جب اللہ اسے مقام ولایت پہ سرفراز فرماتا ہے تو اسے اپنی طرف سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ اور ہم آپ کی اپنے ایک بندے سے ملاقات کرواتے ہیں جنہیں ہم نے علم لدنی عطا فرمایا، من لدن علم، اپنی طرف سے علم عطا فرمایا ہے، اور نشانی اس کی یہ ہے کہ جو تمہارے پاس یہ بھنی ہوئی فرائی کی ہوئی مچھلی ہے، جب یہ تمہارے سامان سے زندہ ہو کر خود پانی میں چلی جائے گی تو وہاں پر تمہاری اس ہمارے بندے سے ملاقات ہوگی۔ اور جو آپ کے ساتھ خادم تھا وہ جب دریا کے کنارے پہ سفر کر رہے تھے تو مچھلی جو تھی بھنی ہوئی تیار کی ہوئی کھانے کے لیے تو وہ سامان سے نکلتی ہے، دریا میں چلی جاتی ہے اور وہ بتانا بھول جاتا ہے۔ آگے جا کے آپ نے کہا کہ نکالو کھانا شانا کھاتے ہیں، پھر اس نے بتایا کہ میں تو بھول گیا تھا، وہ تو مچھلی وہاں چلی گئی نکل کے پانی میں، تو آپ وہیں سے انہی قدموں پر واپس لوٹے، علی آثارہما، قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو وہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات ایسے اپنے بندے سے کروائیں گے جن کو ہم نے علم لدنی عطا فرمایا، جو تمہارے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تو بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ساتھ چلیے۔ اب واقعہ طویل ہے، اس کی طرف من جاؤں گا، اشارہ کروں گا کہ کشتی والوں نے پار لگا دیا دریا سے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پٹا توڑ دیا، کشتی کو داغدار کر دیا۔ اس سے آگے چلے، بچے کھیل رہے تھے بڑے خوبصورت چھوٹے، اور ایک بچہ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا، آپ نے گلے سے پکڑا، یہاں گلا دبایا اور قتل کر دیا۔ اور پھر آگے گئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دیا نہیں، دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر اس کو دھکا دیا، سیدھی کر دی۔ تینوں جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام بولے تو انہوں نے ہمیں پار لگا دیا، ہم سے کرایہ نہیں لیا، تم نے پٹا توڑ دیا، کشتی کو داغدار کر دیا، بچہ اتنا حسین و جمیل تھا تم نے مار دیا، اقتلت نفسا زکیہ، ایک پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا۔ بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تم نے دیوار سیدھی کر دی، چاہتے تو اجرت لے لیتے۔ تو آپ نے تینوں باتوں پہ جب آخری بات ہوئی نا تو کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب تیری اور میری جدائی ہے، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ تو بتائیے کہ اب آپ نے ایسا کیا کیوں تھا؟ اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرما دیا تھا، سامنے بادشاہ ظالم آ رہا تھا تو صحیح سلامت کشتی اس نے چھین لینی تھی، میں نے کشتی کو داغدار کر دیا کہ ان کی کشتی بچ جائے اور یہ مزدوری کر کے تو اپنے
گھر کا خرچ جو ہے وہ چلاتے رہیں۔ بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا کافرن، اور بچہ رہتا تو ہو سکتا ہے اس کے والدین محبت کی وجہ سے کفر کی طرف لوٹ جاتے، تو رب سے دعا کی کہ یا اللہ انہیں اس کا نعم البدل اس جیسا، اس سے بھی حسین و جمیل بچہ اور عطا فرما دے۔ دیوار اس لیے سیدھی کی کہ وہ گرنے والی تھی، اور یتیم بچوں کی تھی، ان کا باپ بڑا نیک تھا، وکان ابوہما صالحا، پتہ چلا باپ نیک ہو تو تب بھی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کان ابوہما صالحا قرآن کے الفاظ ہیں، تو میں نے سیدھی کر دی کہ اگر وہ گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال کے لے جاتے، اب جب تک دوبارہ دیوار گرنے کے قابل ہوگی، بچے بڑے ہو جائیں گے، اپنے باپ کا چھپایا ہوا خزانہ جو ہے جو ان کے لیے تھا وہ نکال لیں گے۔ تو اب یہ تینوں کرامات میں وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اور بظاہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، اور جب تک جو اللہ کا ولی ہوتا ہے مقام ولایت پہ فائز نہیں ہوتا، اللہ جب تک اسے علم عطا نہ فرما دے۔ اور اب شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اتنا پڑھا کہ تقریباً 40 سال تک آپ درس دیتے رہے، اور اپنا درست العلم حتی صرت کتباً، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ میں کتب کے مقام پر فائز ہو گیا۔ اور آپ 3 دن واز فرماتے تھے، ایک جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے، اور ایک اتوار کے دن فجر کے بعد، ایک منگل کے دن عشاء کے بعد، 3 دن واز فرماتے تھے۔ اور درس و تدریس جو آپ کتابیں پڑھاتے تھے وہ پورے 7 دن پڑھاتے تھے، اور آپ نے ایک دن میں 13 سبق آپ پڑھاتے تھے، 13 لیکچر آپ کے ہوتے تھے، اور 70,000 سے زائد آپ نے اپنے شاگرد جو ہیں وہ فارغ التحصیل کیے ہیں، اور واز میں آپ کے 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک کا مجمع ہوتا تھا، اور اپنے وقت کے سب سے بڑے آپ فقیہ اور عالم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ مقام جو عطا فرمایا تو علم کی وجہ سے عطا فرمایا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اور اس لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ نے فرمایا کہ ممبر بنی جن کی گردنیں اولیاء، ممبر بنی جن کی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایسے ولی ہیں جنہیں سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، سید الاولیاء کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام انبیاء میں ہے، ایسے ہی اولیاء میں حضور غوث اعظم کا مقام ہے۔ اور آپ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، میں اللہ کے سارے شہروں کا مشاہدہ ایسے کرتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے کائنات اس کے سامنے سمٹ کر آ جاتی ہے، وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو ساری کائنات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ایک بار کسی شخص نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں اس وقت وہ عبادت کوئی شخص نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے سوچتا ہے، نماز پڑھوں گا کوئی پڑھ رہا ہوگا، قرآن کی تلاوت کروں گا کوئی کر رہا ہوگا، ذکر اذکار کروں گا تو کوئی کر رہا ہوگا، پریشان ہو گیا، کوئی نہیں بتا رہا حل اس کا۔ تو حضور غوث پاک شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ پیش ہوا کہ ایک شخص نے یہ قسم اٹھا لی ہے، اب کیا کرے، کون سی عبادت کرے کہ اس کی بیوی کو 3 طلاقیں نہ ہوں۔ تو شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، اس بندے کو حرم میں لے جاؤ، حتیم خالی کرا دو،
سارے لوگوں کو حتیم سے باہر نکال دو، اس اکیلے کو کہو کہ اب تو طواف کر۔ اب وہ طواف کر رہا ہوگا، وہ ایسی رب کی عبادت کر رہا ہوگا کہ کائنات میں کوئی اور شخص طواف نہیں کر رہا ہوگا، وہ حتیم میں ہی ہوتا ہے اور کسی جگہ پر نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی کو 3 طلاقیں نہیں ہوں گی، اس کی وہ قسم اٹھائی ہوئی پوری ہو جائے گی، وہ ایسی عبادت کر لے گا کہ دنیا میں اس وقت کوئی اور عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر علم عطا فرماتا ہے، ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ بندہ جب، اور یہ مقام ملتا کب ہے؟ جب وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ہر ممنوع چیز سے رکے رہنا اور سیدھی سچی بات کہنا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے سچے تھے کہ بچپن میں ابھی 8-9 برس کی عمر ہے، جب والدہ رخصت کرتی ہیں علم دین پڑھنے کے لیے، تو والدہ کو بھی پتا ہے، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھیں، نیک صالحہ تھیں، کہ اب میدان محشر میں بیٹے سے ملاقات ہوگی، زندگی میں دوبارہ نہیں ہوگی۔ اور جتنے پیسے بنتے تھے 40 درہم جو ہیں وہ آپ کے کپڑوں میں سلائی کر دیے، ساتھ یہ کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کیا، اور بچہ سمجھ کر ان کے پاس کوئی نہیں آ رہا تھا۔ ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 درہم ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بچہ کیسا ہے، سارے لوگ اپنا پیسہ بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یہ بالکل صاف بتا رہا ہے۔ تلاشی لی گئی تو کپڑوں میں سلائی کی ہوئے 40 درہم مل گئے۔ وہ پکڑ کر آپ کو اپنے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا، تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، اے بیٹے سب اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو نے مال بچانے کے لیے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، دنیا کے مال کی طمع ہی نہیں ہوتی، وہ تو دل سے نکال دیتے ہیں اس کی محبت کو، اور اللہ کی محبت اپنے دل میں ڈال لیتے ہیں، پھر مخلوق کی محبت ان کے لیے ڈال دی جاتی ہے۔ وہ کسی جگہ پر بھی بیٹھ جائیں تو لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے رخ موڑ لیتے ہیں اور لوگ ان کی طرف گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے، جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں اپنی ماں کا وعدہ پورا کرتا ہوں اور سچ بولتا ہوں۔ تو حضور غوث پاک نے جب یہ کہا تو ڈاکوؤں کے سردار پر اس کا اتنا اثر ہوا، وہ کہنے لگا تو کتنا اچھا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے، ہم کتنے بدبخت ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ لوگ پھر آج کے بعد ہم بھی توبہ کرتے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے آج اپنا ہاتھ آگے نکال تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے اور لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیں گے۔ اور جتنے بھی اس کے ساتھ سارے کے سارے 17 کے قریب ڈاکو تھے، سب کے سب طائب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کی برکت سے ان 17 کے 17 ڈاکوؤں کو مقام ولایت پہ فائز کر دیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اور کسی نے کہا کہ یا غوث اعظم شان تیری جلی ہے، یا غوث اعظم شان تیری جلی ہے، گر آ جائے چور تو بس پھر ولی ہے۔ جو چوروں کو بھی مقام ولایت پہ فائز کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ کے کسی ولی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جانا، انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، شیطان کے پیچھے لگنے سے بچ جاتا ہے، عقیدے جو اچھا عقیدہ اس پر قائم رہتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، تقویٰ طہارت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ صلحاء فرماتے ہیں فقیر لوگ کہ جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے کہ وہ ہر ممنوع کام سے رکے اور سیدھی سچی بات کرے، تو اس کا ہر قدم جو ہے وہ صحیح منزل کی طرف اٹھتا ہے، اور اگر کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ درگزر فرماتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ سے قبلہ سائیں بابا کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور یہ جو تربیت فرماتے ہیں اس سلسلہ کو اللہ تعالیٰ
تا دیر جاری و ساری فرمائے. واخر دعوانا